إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان يوم القيامة الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة معزز حاضرین جمعہ پردہ نشین میرے اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم تمام ماہ رمضان سے بالکل قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انسانوں کو ملنے والا بہت بڑا انعام اور تحفہ ہے۔ جس بندے کو رمضان کا مہینہ مل جائے وہ انسان بڑا خوش نصیب سعادت مند انسان ہے۔ رمضان کے مہینے کی عبادتیں انسان کی دنیا بدل دیتی ہیں، انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، انسان کے درجات کو بلند کر دیتی ہیں۔ رمضان سے پہلے اس بندے کا شمار گنہگار بندوں میں ہوا کرتا تھا۔ رمضان سے پہلے اس بندے کا شمار اللہ کے نافرمان بندوں میں ہوا کرتا تھا، لیکن رمضان کی عبادتیں اس قدر عظیم اور اثر کرنے والی عبادتیں ہوتی ہیں کہ رمضان پانے کی وجہ سے، رمضان کی عبادتوں کی وجہ سے انسان کا درجہ بہت بلند ہو جایا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، دونوں میں سے ایک کا انتقال رمضان سے پہلے ہو گیا اور دوسرے کا انتقال عام دنوں میں رمضان پانے کے بعد ہوا۔ جس بندے کو رمضان کا مہینہ نہیں ملا اس کا درجہ کم دکھایا گیا، اور جس نے رمضان میں عبادت کی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان کی عبادتیں اسے بہت بلند درجے تک پہنچا دیا۔ تو اس سے ہم جان سکتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ بہت عظیم مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ بندوں کو ملنے والا بہت بڑا انعام ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے،
میں عبادتوں میں آگے بڑھوں گا، رمضان میں میں تراویح قیام اللیل میں آگے بڑھوں گا، رمضان کے مہینے میں میں تلاوت قرآن مجید کی پابندی کروں گا، رمضان کے مہینے میں میں صدقہ و خیرات بہت زیادہ دیا کروں گا۔ تو اس طرح ہمیں رمضان کے مہینے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے جگہوں پر رمضان کی اہمیت بتائی۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ یہ قرآن مجید رمضان میں نازل کیا گیا۔ ہدی للناس، اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہدایت کی باتیں ہیں۔ وبینات من الہدی والفرقان، اس میں ہدایت کی نشانیاں اور حق و باطل میں فرق کرنے کی چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ کل روز قیامت قرآن اور روزہ دونوں اپنے بندے کے تعلق سے، بندوں کے تعلق سے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ پروردگار میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے سے اور خواہشات کو مکمل کرنے سے روکے رکھا تھا، اور قرآن کہے گا کہ پروردگار میری تلاوت نے اسے رات میں جاگنے پر مجبور کیا، لہذا ہماری سفارش پر اس بندے کے تعلق سے قبول فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے اور قرآن کی سفارش قبول کر کے اس بندے کو بخش دیں گے اور اس بندے کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ آیتیں اور حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ رمضان کا تعلق قرآن مجید سے بہت گہرا ہے، رمضان سے قرآن مجید کا تعلق بہت گہرا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے رمضان کے مہینے کو اختیار کیا۔ رمضان کا مہینہ کل 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ، 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جتنی کتابیں نازل کی ان ساری کتابوں میں قرآن مجید سب سے افضل کتاب ہے۔ قرآن مجید میں ہمارے پاس افضل کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ہم پا سکتے ہیں۔ جیسے ہی ہم رمضان میں داخل ہو جاتے ہیں ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی دو نعمتیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک نعمت رمضان کی شکل میں جو کہ سب سے افضل اور فضیلت والا مہینہ ہے، دوسری نعمت قرآن مجید کی شکل میں جو کہ سب سے افضل کتاب ہے، جو کہ سب سے افضل کلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں چیزوں کو، قرآن کو بھی رمضان کو بھی فضیلت عطا کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں اپنے تعلق کو قرآن سے گہرا بنائیں۔ رمضان کا مہینہ جیسے ہی داخل ہو جائے قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، عام دنوں میں قرآن مجید کی پابندی سے تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ داخل ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت بنسبت دوسرے دنوں سے زیادہ کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید جبریل علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے۔ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں جبریل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کرنے کے لیے اختیار کیا، تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں ہمارا تعلق قرآن مجید سے زیادہ ہو جائے۔ عام دنوں میں قرآن مجید سے پابندی کے ساتھ اس سے تعلق ہونی چاہیے، لیکن رمضان کے مہینے میں اس سے زیادہ ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ اگر ہم عام دنوں میں ایک دن میں ایک بارہ اگر پڑھتے ہیں تو رمضان میں 2 3 اس سے زیادہ جس قدر قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام کے تعلق سے آتا ہے کہ جیسے رمضان کا مہینہ داخل ہوتا سارے کام چھوڑ کر قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑ
جوڑ لیا کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جیسے رمضان کا مہینہ داخل ہوتا سارے کام چھوڑ دیتے۔ امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث کا درس کیا کرتے تھے، حدیث کی تقریریں سنایا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ داخل ہوتا حدیث کا درس بند کر دیتے، حدیث کا درس بند کر کے قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید سے ہمارا تعلق گہرا سے گہرا ہونا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، قرآن مجید کے آیتوں پر غور و تدبر ہمارے اندر آنی چاہیے، تبھی چل کر ہم رمضان کے مہینے سے کما حقہ فائدہ اٹھانے والے قرار پائیں گے۔ رمضان کے مہینے میں بھی ہمارا تعلق قرآن مجید سے گہرا نہ ہو تو ہم رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھانے والے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارا شمار غافلوں میں ہوگا۔ اسی لیے کوشش کیجیے کہ آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے، بڑی نیکیوں والا مہینہ ہے، پسندیدہ مہینہ ہے۔ اللہ کے پاس اس مہینے کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اگر کوئی بندہ اس مہینے میں اپنے آپ کو عبادتوں میں آگے بڑھائے، تلاوت قرآن مجید کی پابندی میں لگائیں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگائیں، یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگے، اللہ کی محبت آپ سے لازم ہو جائے گی۔ رمضان کے مہینے میں عبادتوں میں آگے بڑھیں، رمضان کے مہینے آنے میں اور چند دن باقی ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو تیار کریں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رمضان کا مہینہ جب داخل ہو جائے گا میں اس وقت اپنے آپ کو تیار کر لوں گا، اس وقت میں اپنے آپ کو عبادتوں کے لیے تیار کر لوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ہم کسی بھی اہم کام کی تیاری بہت پہلے سے کرتے ہیں، رمضان کے استقبال کی تیاری بھی ہمیں بہت پہلے سے کرنا چاہیے۔ خصوصاً قرآن مجید سے ہمارا تعلق بہت گہرا ہونا چاہیے۔ غور کر کے دیکھیں قرآن مجید سے ہمارا تعلق کیسے ہونا چاہیے اور صحابہ کرام قرآن مجید سے کیسے تعلق رکھا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوت رکھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کی زندگیاں اس نے بدل دی۔ صحابہ کرام جو اس سے پہلے گمراہ تھے، اس سے پہلے بہت سارے غلط کام کیا کرتے تھے، شرک و بت پرستی، گناہوں میں ملوث تھے، شراب کے عادی تھے، زنا، ظلم و زیادتی ان کی زندگی میں پائی جاتی تھی، لیکن قرآن مجید نازل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ایسی تبدیلی لائی کہ وہ ساری دنیا کے لیے نمونہ بن گئے، ساری دنیا کے لیے رہنما بن گئے۔ اور جب تک ہمارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کے مانند نہ ہو، ہمارا ایمان بھی اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا۔ غور کر کے دیکھیں کہ صحابہ کرام کو مقام کیسے مل گیا، کیونکہ صحابہ کرام نے قرآن مجید کی آیتوں کو سنا اور اس پر عمل کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا، شراب کو حرام کرنے کے بعد کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اس برائی سے نہیں روکو گے، کیا تم اس برائی سے نہیں روکو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے انتہینا کہ پروردگار تیرا حکم ہے، ہم کیوں نہ روکیں۔ فوراً صحابہ کرام شراب کے جو عادی تھے، شراب کے بغیر ان کی زندگی کا تصور نہیں تھا، ہمیشہ وہ شراب کے عادی تھے، لیکن جب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت نازل کی فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اس برائی کو نہیں چھوڑو گے؟ صحابہ کرام نے کہا انتہینا، ہم اس برائی کو چھوڑ دیے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس دن جتنے شراب وہ لوگ جمع کر کے رکھے تھے، سالوں سالوں شراب کو جمع کر کے رکھا کرتے تھے، سارے شراب کے مٹکے اٹھا کر مدینے کے گلیوں میں اٹھیل دی۔ یہ صحابہ کرام جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے پردے کا حکم نازل کیا، 5 ہجری سے پہلے عورتوں پر پردہ واجب نہیں تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل کیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اللہ نے کہا کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دوپٹے اپنے چہروں پر اور اپنے سینوں پر ڈال لیں، اجنبی مردوں کے سامنے وہ نہ آئیں۔ کہا جاتا ہے کہ بہت ساری صحابیات ایسی تھیں جن کے پاس
اوڑھنے کے لیے اوڑھنی نہیں تھی. ایسے میں جن کے پاس بڑی بڑی اوڑھنیاں تھیں, بڑے بڑے چادر تھے, انہوں نے اپنے چادروں کو پھاڑ کر اپنے بہنوں کو دے دیا اور کہا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے, اب ہم چہرہ کھلا نہیں رکھ سکتے, اجنبی کے سامنے جا نہیں سکتے. صحابہ کرام نے ایسی تبدیلیاں لائی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی نیکی جنت اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں سب سے پسندیدہ مال خرچ نہ کر دو. جب تک اپنے پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں تم خرچ نہیں کرو گے تب تک تم جنت داخل نہیں ہو سکتے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مالدار صحابی تھے. مسجد نبوی کے بالکل سامنے ان کا ایک کھیت تھا, بڑی اس میں کھجور کے درخت تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کہ تم جنت اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دو, اللہ کے راہ میں صدقہ نہ کر دو. اللہ کے رسول آپ گواہ ہیں, یہ بہروحہ والا باغ میرا سب سے پسندیدہ مال, سب سے قیمتی مال ہے. میں جنت پانے کے لیے, اللہ کی رضامندی کے لیے, نیکی حاصل کرنے کے لیے اس باغ کو اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. کیا زندگی قرآن مجید پر عمل کرنے کا جذبہ کیا تھا. ایک آیت نازل ہوئی, انہوں نے ساری چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور صحابہ کرام کی زندگی ایسی تھی کہ قرآن مجید کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوا کرتا تھا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ, بڑے پیاری قرات تھی ان کی, بڑی پیاری آواز اللہ نے انہیں عطا کیا تھا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ان کے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بڑی پیاری آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی تلاوت سننے لگے. اور صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو موسیٰ, کل رات تمہارے گھر کے پاس سے گزر ہوا, میں نے آپ کی قرات سنی, اللہ نے تمہیں بڑی پیاری آواز عطا کی ہے, بڑی پیاری آواز عطا کی ہے. ابو موسیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول, اگر مجھے بات معلوم ہوتی کہ آپ میری تلاوت سن رہے ہیں تو میں اور بھی لمبی تلاوت کرتا. ایک اور صحابی تھے, کہتے ہیں کہ وہ رات میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے, ان کی بھی بڑی پیاری آواز تھی. ان کی قرات سننے کے لیے فرشتے ان کے پاس آ گئے, فرشتے ان کی تلاوت سننے لگے. کہتے ہیں کہ جب میں قرآن مجید پڑھتا گیا کیا دیکھتا ہوں کہ میرے بازو میں جو باندھا ہوا گدھا گھوڑا ہے پھٹکنے لگا, اچھلنے لگا. میں پریشان ہو گیا, میرے بازو میں میرا بچہ سو رہا تھا. مجھے خوف لاحق ہو گیا کہ میں اور تلاوت کروں اور گھوڑا پھٹک کر میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے. میں اچانک دیکھتا ہوں کہ آسمان سے ایک بادل کی شکل میں ایک چیز اتر رہی ہے. میں نے اپنی قرات بند کر دی, میرے بچے کو کہیں نقصان نہ ہو جائے. صبح سویرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے جا کر کہا کہ اللہ کے رسول, کل رات میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا, اچانک گھوڑا پھٹکنے لگا, اچھلنے لگا اور میں اپنے بچے پر خوف کھا کر قرآن مجید کی تلاوت بند کر دیا. اچانک دیکھتا ہوں کہ ایک بادل میرے قریب ہو رہا. اللہ کے رسول نے فرمایا تلک السکینۃ نزلت, وہ قرآن مجید کی تلاوت سننے کے لیے فرشتے نازل ہو رہے تھے, سکینت لے کر آپ کے پاس نازل ہو رہے تھے. تو جب بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے گھیر لیتے ہیں, رحمت کے پر اس پر بچھا دیتے ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ, جب کبھی کوئی جماعت اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے, قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جمع ہوتی ہیں, الا حفتهم الملائکہ, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فرشتے اپنے رحمت کے پھروں کو ان پر بچھا دیتے ہیں. فرشتے اپنے رحمت کے پھروں کو اس جماعت پر بچھا دیتے ہیں جو جماعت قرآن مجید پڑھتی ہے. معزز حاضرین, رمضان آنے والا ہے. رمضان میں ہمارا تعلق قرآن مجید سے گہرا ہونا چاہیے. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے. قرآن مجید پڑھنے والا خیر سے محروم نہیں ہوگا, قرآن مجید پڑھنے والا کبھی نیکی سے محروم نہیں ہوگا. جس نے جس قدر
قرآن مجید سے اپنے تعلق کو جوڑا اس کا تعلق اللہ رب العالمین سے اسی قدر زیادہ ہوگا. جس نے جس قدر قرآن مجید سے محبت کی اس نے اللہ سے اسی قدر زیادہ محبت کی. جو قرآن مجید کو جس قدر محبت کرے گا اللہ رب العالمین اس سے اسی قدر محبت کرنے لگیں گے. اور غور کر کے دیکھیں قرآن مجید کی ایک ایک آیت پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیسے کیسے نیکیاں دیتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا من قرأ حرفا، جو آدمی ایک حرف پڑھے اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں دیتے ہیں. جب بندہ الف لام میم پڑھتا ہے تو اسے 3 نیکیاں 30 نیکیاں. جب بندہ خشوع کے ساتھ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے لگے اس کی نیکیاں اللہ رب العالمین اور بہت زیادہ بڑھا کر دیتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا سورۃ الاخلاص ثلث القرآن کہ سورہ اخلاص جو چھوٹی سی سورت ہے یہ قرآن کا 1/3 حصہ ہے. جو بندہ سورہ اخلاص پڑھے گا قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا جو ثواب ہے اس کا پاؤ حصہ اس کو دیا جائے گا. سورۃ البقرہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ سورۃ البقرہ، جو آدمی سورہ بقرہ پڑھتا ہے اس کے گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. ان البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ ینفر الشیطان من البیت، کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے افضل آیت، قرآن مجید کی سب سے افضل آیت ہے. اور جو بندہ قرآن مجید کی اس افضل آیت کو پڑھ کر رات میں سوتا ہے لم یزل علیہ ملائکہ، کہ فرشتے صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں، شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا. جو بندہ رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سوئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اس کی حفاظت کے لیے بھیج دیتے ہیں. شیطان اس کے برے خواب نہیں دکھائے گا، اس کے دلوں میں وسوسہ نہیں ڈالے گا. اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اتنی ہی بات نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، آیت الکرسی پابندی کے ساتھ پڑھے، اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی اور چیز روک نہیں سکتی. جو بندہ ہر نماز کے بعد پابندی کے ساتھ آیت الکرسی پڑھے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوگی. وہ یہاں زندگی میں یہاں انتقال کر جائے گا، وہاں اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کر دیں گے. قرآن مجید کی فضیلت کتنی بیان کرنی چاہے بیان کرتے جا سکتے ہیں. جس قدر ہم قرآن مجید سے تعلق جوڑیں گے اسی قدر ہم اللہ رب العالمین سے قریب ہوتے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جس طرح اللہ کے رسول زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے قرآن سنا بھی کرتے تھے. ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا اقرأ علی القرآن، کہ عبداللہ ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اللہ کے رسول قرآن مجید آپ پر نازل ہوا اور آپ قرآن مجید کے سب سے بہترین قاری ہیں، آپ سے بہتر کوئی اور پڑھ نہیں سکتا، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں. اللہ کے رسول نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی اور سے قرآن مجید سنوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ خود بھی پڑھتے دوسروں سے بھی سنا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دیتے. آدھا پارہ سننے کے بعد جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ نے اس آیت میں کہا کہ اس وقت کیا حالت ہوگی، ہر امت سے ایک آدمی کو ہم گواہ بنا کر لائیں گے اور ساری امت پر آپ گواہ رہو گے. جب یہ آیت انہوں نے اللہ کے رسول نے سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ آواز آنے پر میں اپنے سر کو اٹھا کر دیکھتا ہوں فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی قرات سنا کرتے تھے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں بڑے اچھے حافظ تھے، بڑی اچھے قرات والے تھے.
اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ ابی مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ. ابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں پڑھوں. اللہ کے رسول نے کہا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تم سے تمہاری قرات سنوں. جب انہوں نے سنا تو زاروں کے تار رونے لگے خوشی سے. تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. جو بندہ قرآن مجید سے جس قدر تعلق جوڑے گا اسی قدر اس کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہوگا. جو بندہ جس قدر قرآن سے دل لگائے گا اس کا دل اللہ رب العالمین سے لگے گا. جو بندہ جس قدر قرآن سے قریب ہوگا وہ اسی قدر اللہ رب العالمین سے قریب ہوتا جائے گا. اگر ہم قرآن مجید کو چھوڑ دیں گے، اس کی تلاوت کو چھوڑ دیں یا اس کو سننا چھوڑ دیں یا اس پر غور کرنا چھوڑ دیں یا اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں، کل روز قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شکایت اللہ کے پاس کریں گے. ہماری شکایت کریں گے اور کہیں گے یا قوم اتخذونی هذا القرآن مہجورا، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ پروردگار میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا. اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ رب العالمین ہم سے سوال کریں کہ تم نے اس قرآن کو کیوں چھوڑ دیا، اس کی تلاوت کیوں نہیں کی، قرآن مجید کو تم نے کیوں نہیں سنا، قرآن مجید پر تم نے کیوں غور نہیں کیا، قرآن مجید پر تم نے کیوں عمل نہیں کیا. روز قیامت ہم کیا جواب دیں گے؟ روز قیامت ہم کیا جواب دیں گے؟ روز قیامت ہر آدمی نیکیوں کا محتاج ہوگا، ہر آدمی پریشان ہوگا کہ میرا انجام کیا ہوگا، مجھے میرا فیصلہ کیا ہوگا، میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا. اگر ہم نے قرآن مجید کے حقوق ادا نہیں کیے کل روز قیامت ہمارے قدم ڈگمگا جائیں گے. اللہ رب العالمین کے سوالوں کا جواب نہیں دے پائیں گے. اس کے برعکس جو آدمی قرآن سے اپنے آپ کو تعلق جوڑ لے، قرآن ہماری سفارش کرے گا، قرآن ہماری سفارش کرے گا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کی شکایت کریں گے کہ پروردگار اس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، ایسے موقع پر قرآن مجید پڑھنے والے کو قرآن مجید آ کر سفارش کرے گا کہ پروردگار اس بندے کو تو معاف کر، پروردگار اس بندے کے تعلق سے میری سفارش قبول کر. کتنے خوش نصیب ہوں گے اس وقت، کس قدر خوش قسمت ہوں گے اس وقت جب قرآن مجید ہماری سفارش کرے اور اللہ رب العالمین قرآن مجید کی سفارش کی وجہ سے ہمارا فیصلہ جنتیوں میں کرتے. آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے. جس قدر آپ قرآن مجید سے اپنے آپ کا تعلق جوڑ سکتے ہیں جوڑیے. اگر آپ عام دنوں میں ہر مہینے ایک مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے تو قرآن رمضان میں 2 یا 3 سے زائد دورے آپ کے ہونے چاہیے. ہمارے اسلاف ہر 3 دن میں ایک مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے. بعض کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ ہر 7 دن میں ایک مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے. یہ عام دنوں میں تھا. رمضان میں قرآن مجید کا تعلق اور زیادہ ہو جایا کرتا تھا. اور بعض کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سے کس طرح تعلق تھا. اس حدیث سے آپ غور کیجیے. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے میں گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں، میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گیا نماز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی. سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی. میں نے سمجھا کہ 100 آیتوں کے بعد اللہ کے رسول رکوع کرتے ہیں. 100 آیت ختم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع نہیں کیا. پوری سورہ بقرہ ختم ہو گئی، پھر بھی اللہ کے رسول رکوع نہیں کی. پھر اس کے بعد سورہ نساء شروع کر دی. سورہ نساء ختم ہو گئی، پھر سورہ آل عمران شروع کر دی. اتنی لمبی رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں ورم آ جایا کرتے تھے، سوج جایا کرتے تھے. لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین نے تمہارے گناہ معاف کر دیے، تم جنتی ہو، تمہارے تعلق سے گارنٹی ہے، پھر بھی اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے رسول نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، مجھے نبی بنایا، مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. آپ بھی غور کیجیے، مجھے بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں. اللہ نے امن و امان عطا کیا، اللہ نے صحت عطا کی ہے، اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کرنے والا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. نعمتوں کا تقاضا ہے، اس کے شکر کا تقاضا ہے
کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. آپ جس زبان میں جو زبان جانتے ہیں اس زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ موجود ہے. آپ قرآن مجید کو پڑھیں, قرآن مجید کو سنیں, قرآن مجید کے ترجمے کو سنیں. اللہ رب العالمین آپ کی زندگی کو بدل دے گا. اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو بخش دے گا. اللہ رب العالمین آپ کے درجات کو بلند کر دے گا. اللہ رب العالمین کے پاس آپ کا شمار اس کے محبوب اور پسندیدہ بندوں میں ہوگا. یہاں سے اٹھتے ہوئے آپ لوگ یہ تہیہ کر کے اٹھیں, یہ تہیہ کر کے اٹھیں کہ آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ دوسری رمضان سے مختلف ہوگا. پچھلے رمضان سے جو کوتاہیاں ہو گئی, وہ کوتاہی, وہ سستی, وہ غفلت اس رمضان میں نہیں ہوگی. ابھی سے آپ رمضان کے لیے تیار ہو جائیں. ابھی سے آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ میں رمضان میں اتنے قرآن ختم کروں گا, میں رمضان میں اتنی چیزیں میں اللہ کے راہ میں صدقہ کروں گا, رمضان میں اتنی عبادتیں کروں گا. رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے اور ایک شیڈول بنا کر رکھیں کہ میں رمضان کے مہینے میں یہ عبادتیں انجام دوں گا. اور رمضان کے مہینے میں دعا قبول ہوا کرتی ہے. رمضان کے مہینے میں اللہ سے کیا کیا مانگنی ہے یہ بھی لکھ کر رکھ کر مانگے, پابندی کریں, اصرار کے ساتھ اللہ کے پاس مانگے. اللہ دینے کے لیے تیار ہے. رمضان کے مہینے میں ہمارے پاس دعا کی قبولیت کے بڑے بڑے آثار موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سحری کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا رنگ لاتی ہے, اللہ رب العالمین قبول کرتے ہیں. عام دنوں میں ہمارے لیے سحری کے وقت اٹھنا مشکل ہے, لیکن رمضان کے مہینے میں ہم سحری کے لیے اٹھ جاتے ہیں. 10 منٹ 15 منٹ دعا کے لیے خاص کر لیں کہ یہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے بابرکت وقت. اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر آ کر اعلان کرتے ہیں, ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگے میں اسے دوں, ہے کوئی بندہ معافی طلب کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کروں, ہے کوئی بندہ ہدایت طلب کرے میں اسے ہدایت دوں. اللہ کی طرف سے اعلان ہے. اور اگر ہم مانگیں تو اللہ رب العالمین ضرور عطا کرے گا, اللہ رب العالمین ضرور دعا کریں گے. اسی طرح افطار کے وقت کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. رمضان کا مہینہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے, بہت بڑا انعام ہے. اس کی اہمیت کو اپنے دل میں اٹھائیں, اس کی اہمیت کو اپنے دل میں بٹھائیں, تبھی چل کر ہم رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. رمضان کے مہینے میں ہر عبادت میں, ہر نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین کی رحمتیں, اللہ رب العالمین کی برکتیں ہمارے انتظار میں, اللہ کی رحمتیں ہمارے انتظار میں, اس کی برکتیں ہمارے انتظار میں. اگر آپ یہ قدم آگے بڑھیں گے اللہ رب العالمین آپ کی طرف دوڑ کر آئے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے اور آپ کو رمضان کے مہینے میں ہر قسم کی عبادتوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کے مہینے میں کما حق و فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا مہینہ ہمیں ملے تو ہم رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے والے بندے بن جائیں. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا